صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في مقام آخر: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے عبادتوں کا زور زیادہ ہو جاتا ہے. لوگ جوق در جوق عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. جہاں تک ہو سکے ایک اللہ والا تو دور کی بات، ایک عام اور گنہگار انسان بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. اور بہت ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر روزوں کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے. جیسا کہ مختصر طور پر میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ رمضان میں روزے ہی کی عبادت ہے. ایسی بات نہیں، بلکہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے روزے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، بھوک کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، پیاس کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو بندہ کے صبر کرتا ہے، صبر کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو تراویح پڑھتا ہے بحیثیت شکرانہ کے، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. روزہ رکھنے کے لیے جو سحر کرتا ہے تو سحری کا بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. 12-13 گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد غروب آفتاب کے وقت جب بندہ افطار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی چھوٹی نیکی کا ثواب بھی میں بہت زیادہ دیتا ہوں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رمضان المبارک میں ایک نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فرض کا درجہ بہت بڑا ہے، نفل کا درجہ بہت چھوٹا ہے. فرض کسے کہتے ہیں؟ جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جس کا چھوڑنے والا بہت بڑا گنہگار ہو جاتا ہے. نفل کسے کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہیں کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے. آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہے تو پڑھو، چاہے تو نہ پڑھو، چاہے تو کرو، چاہے تو نہ کرو. مثلا فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھے رہیں گے مسجد میں. جیسے ہی سورج نکلے گا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں گے. یہ 4 رکعت اشراق کی نماز جو پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نفل نماز.
اب فجر چھوڑے گا تو گنہگار ہو جائے گا، اشراق چھوڑے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ فجر کی نماز فرض ہے، اشراق کی نماز نفل ہے۔ پھر 9:30 10 ہو جاتے ہیں تو پھر ایک نماز آتی ہے جسے چاش کہا جاتا ہے، 4 رکعت نماز پڑھو، پڑھے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے تو کوئی عذاب نہیں، یہ ہے نفل۔ ظہر کی نماز فرض ہے، پڑھنا ہی ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائے گا۔ عصر کی نماز پڑھنا ہی ہے، نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظہر کا سوال کریں گے، عصر کا سوال کریں گے۔ مغرب کی نماز فرض ہے، پڑھنا پڑے گا، نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے جو فرض کے قریب ہے، یہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ اب 2 رکعت سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، نفل وہ ہے پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرض کا درجہ بہت بڑا ہے، نفل کا درجہ بہت چھوٹا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ جل جلالہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر نفل عبادت بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب دیتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر رکھے ہیں۔ مطلب یہ کہ گھٹیا چیز لے کر اللہ تعالیٰ اعلیٰ چیز عطا فرماتے ہیں، لوکل چیز لے کر اوریجنل چیز عطا فرماتے ہیں، بری چیز لے کر اچھی چیز عطا فرماتے ہیں۔ نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب، اب کوئی آدمی فرض ادا کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ 700 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ صرف بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کے موافق عطا فرمائیں گے۔ وہ کتنا دیتے ہیں وہی جانتا ہے، اور مرنے کے بعد جب ہمارے ہاتھ میں نیکیاں ملیں گی تو تب پتا چلے گا کہ ہمارے گھٹیا عمل کا کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہمارے چھوٹے عمل کا کتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اسی لیے رمضان میں مسجد آباد ہو جاتی ہے، سروں میں ٹوپیاں چڑھ جاتی ہیں، نماز کی پابندیاں آ جاتی ہیں، ٹی ویاں بند ہو جاتی ہیں، گناہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، پورے کام ختم ہو جاتے ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں کرنے پر مسلمان اتر کے آ جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ سیل کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے اعلان فرماتے ہیں، اور بندہ چاہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان سے ہم کو فائدہ حاصل کرنا ہے۔ میرے دوستو، بادشاہ کے اعلان سے رعایا جب فائدہ اٹھاتی ہے تو اللہ کے اعلان سے کیا بندہ فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ کہیں اعلان ہو جائے کہ راشن کارڈ بنایا جا رہا ہے، وہاں دیکھو کہ اتنا بڑا مجمع، کہیں اعلان ہو رہا ہے کہ خون کا فری چیک اپ کیا جا رہا ہے، وہاں اتنا بڑا مجمع، کہیں اعلان ہو رہا ہے کہ آنکھوں کا مفت چیک اپ کیا جا رہا ہے، اتنا بڑا مجمع، کہیں اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، اتنا بڑا مجمع، دنیا کا کوئی بادشاہ کوئی چیز بانٹتا ہے تو یہ مجمع جم جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تو شہنشاہ ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں تو گھٹیا لے کر آ اور ورجنل لے کر جا، لوکل لے کر آ، ورجنل لے کر جا، چھوٹا لے کر آ، بڑا لے کر جا۔ اس لیے تمام مسلمان اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، نمازوں کی بھی پابندی ہو جاتی ہے، روزے تو رکھتے ہیں۔ یہ تو ہماری تسلی کی بات ہے میرے دوستو، میں تو ایسے ہی عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہم تو رمضان میں بھی بے نمازی بن بیٹھے ہیں، ہم تو رمضان میں بھی بے روزگار بن بیٹھے ہیں، ہم تو رمضان میں بھی داڑھی بنا رہے ہیں، ہم تو رمضان میں بھی ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، ہم تو رمضان میں بھی سود کھا رہے ہیں۔ یہ تو تسلی کے جملے میں جو عرض کر رہا ہوں کہ رمضان میں مسلمان شوق سے اتر جاتا ہے، ورنہ 50% سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جو رمضان میں بھی اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے ان لوگوں کو، گناہ کرتے کرتے اب وہ سوتے بھی ہیں تو گناہ ہو رہا ہے۔ تو میرے حال بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں بہت ساری نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی کیا کہ رمضان میں مسلمان اللہ کی ایک شان کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں لوگ۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر
ایک بات یہ آ گئی کہ رمضان کے روزوں کی طرح رمضان المبارک میں زکوٰۃ فرض ہے نہیں، زکوٰۃ رمضان المبارک میں فرض نہیں. ہماری غلط فہمی اور جہالت کی علامت زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی بندے کے پاس دولت آ جاتی ہے، ایک سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، چاہے وہ سال رمضان میں گزرے، چاہے وہ سال شوال میں گزرے، چاہے وہ سال ربیع الاول میں گزرے، چاہے وہ سال کسی اور مہینے میں گزرے، تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب رمضان میں مسلمان کیوں دیتا ہے؟ رمضان میں مسلمان اس لیے دیتا ہے کہ ایک کا 70 ملے گا. ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے. رمضان المبارک میں اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا 1 پیسہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 پیسوں کا ثواب عطا فرماتی ہے. 1 پیسہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا نکالتا ہے تو اللہ جل جلالہ اسے 700 پیسوں کا کیا کہتے ہیں اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے رمضان المبارک میں زکوٰۃ عطا کرتے، ورنہ زکوٰۃ رمضان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، آپ کے مال پر جب سال ختم ہوتا ہے تب جا کر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکس معلوم، انکم ٹیکس معلوم، سیل ٹیکس معلوم، سب حساب معلوم ہے مسلمان کو، لیکن زکوٰۃ نہیں معلوم. زکوٰۃ تو اللہ کے فرائض میں سے ہے نا. سال آتا جاتا ہے، زکوٰۃ بھولتا جاتا ہے، حساب بھولتا جاتا ہے. مال کمانا معلوم لیکن زکوٰۃ کا حساب نہیں معلوم مسلمان کو. زکوٰۃ کا معنی کیا؟ زکوٰۃ کیوں آیا؟ زکوٰۃ کے مقاصد کیا؟ زکوٰۃ کے اصول کیا؟ کتنا زکوٰۃ دینا ہے؟ کسے زکوٰۃ دینا ہے؟ کیسے زکوٰۃ دینا ہے؟ مسلمان کو نہیں معلوم آج. جبکہ زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے نازل فرمایا جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا قائم کی، تب سے لے کر اب تک الحمدللہ زکوٰۃ کا حکم ہے. یہ صرف حضور کی امت کے لیے زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا بلکہ تمام نبیوں کی امت کے لیے زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. حضرت آدم کی امت کے لیے زکوٰۃ کا حکم، حضرت نوح کی امت کے لیے زکوٰۃ کا حکم، حضرت ابراہیم کی امت کے لیے زکوٰۃ کا حکم، حضرت اسماعیل کی امت کے لیے زکوٰۃ کا حکم. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. ہر نبی کی امت میں زکوٰۃ کا حکم آیا. زکوٰۃ کا درجہ کیا اسلام کے 5 فرضوں میں؟ پہلا فرض کلمہ پڑھنا، دوسرا فرض نماز پڑھنا، تیسرا فرض روزہ رکھنا، چوتھا فرض زکوٰۃ دینا، 5واں فرض جا کر حج کرنا. یہ اسلام کے 5 فرضوں کی ترتیب. پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج. یہ شروع کے 3 ہے نا، اس میں ہر مسلمان داخل ہے. آپ بھی داخل، میں بھی داخل، غریب بھی داخل، امیر بھی داخل. کلمہ سب پڑھے گا، سب کو پڑھنا چاہیے. نماز سب پڑھیں گے، سب کو پڑھنا چاہیے. روزہ سب رکھیں گے، سب کو رکھنا چاہیے. لیکن زکوٰۃ وہ آدمی دے گا جس کے پاس مال ہے. اس کے بعد حج کا درجہ آتا ہے. حج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کی عبادت کو. زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ بندوں کو خیرات دینے کو. حضرات محدثین و مفسرین نے ایک اچھا نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو پہلے رکھ کر حج کو بعد میں اس لیے رکھا کہ زکوٰۃ میں بندوں کا حق ہے، حج میں اللہ کا حق ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ پہلے بندے کا حق ادا کر، بعد میں میرا حق ادا کر. پہلے بندے کا حق ادا کر، بعد میں میرا حق ادا کر. کتنے مسلمان ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو سال سال حج جاتے ہیں لیکن ان کے خاندان میں کتنے غریب ہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بڑی بڑی عبادتیں کرتے لیکن مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ کی نسبت بندوں کے ساتھ ہے، حج کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا حق بہت بڑا ہے، پہلے میرے بندے کا حق ادا کر. میرے بندے کا حق ادا کیے بغیر اگر تو حج کو آتا ہے تو میرے بندے تو سن لے کہ تیرا حج بھی قبول نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے حج کو رکھتے، بعد میں زکوٰۃ کا حکم دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے زکوٰۃ کو کیوں رکھا؟ کہ زکوٰۃ میں بندوں کا حق ہے. آج مسلمان زکوٰۃ کو مصیبت سمجھا، سوچتا ہے کماؤں میں اور بانٹوں غریبوں کو.
دماغ خراب ہو گیا مسلمان کا. وہ کماتا نہیں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسے. کمانے سے اگر پیسہ آتا تو کوئی غریب نہیں ہوتا، سب مالدار ہو جاتے. کتنی محنت کرنے والے صبح کے 8 سے لے کر شام کے 8 تک محنت کرتے، روزانہ 100 روپے ان کو مل رہا ہے. کتنے ایسے مالدار ہیں کہ 10 منٹ آفس کو آ کر چلے جاتے ہیں، 10,000 روپے ان کو مل رہے ہیں. یہ کون دیتا ہے؟ اسے 100 روپے دینے والا بھی اللہ ہے، اسے 10,000 روپے دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں دے رہا ہوں تجھے مال، تیرے علاوہ میرے علاوہ تجھے کوئی مال دینے والا نہیں ہے. اگر تیرا مال ہوتا تو تیری ماں کی پیٹ سے لے کر آتا. جب تو تیرے ماں کے پیٹ سے آیا تو کیسے آیا؟ تیرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کالی تھے، تو ننگا پیدا ہوا. تیرے جسم پہ غلاظت لگی ہوئی تھی، تو غیر مددگار تھا، تجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا. یہاں تک کہ تو پیدا ہوا تو تیرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کالی تھے، تو مٹھی بنا ہوا تھا، کالی تھی. اور جب تو دنیا سے جائے گا تو کیسے؟ جیسے ماں کے پیٹ سے آیا ویسے ہی جائے گا، کوئی چیز دنیا سے لے کر نہیں جائے گا. تو بتا یہ مال کس کا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر یہ مال ہمارا ہوتا، ہمارے ماں کے پیٹ میں وہ ہوتا، اگر یہ مال ہمارا ہوتا تو ہم قبر میں لے کر چلے جاتے. کوئی قبر میں مال لے کر گیا؟ قبر میں کیسے جاتا ہے؟ صرف 5 کپڑوں کے ساتھ جاتا ہے، وہ بھی اس کے شرم اور حیا کی حفاظت کے لیے. حق تو یہ تھا کہ اسے جیسے پیدا ہوا ننگا دفن کرنا تھا اسے، لیکن بڑا ہے اس کے شرم کی حفاظت کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 کپڑوں کا حکم دیا اسے. اب وہ قبر پہ جائے گا تو بالکل تمام دولت کو چھوڑ کر جائے گا، کوئی چیز دنیا سے لے کر نہیں جاتا. اسی لیے دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ سکندر اعظم، سکندر نام بادشاہ اس کا، ساری دنیا کا بادشاہ، جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اپنے وزیروں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں، میرا جنازہ نکلے گا تو اس وقت ایک کام کرنا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر کر دینا، میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر کر دینا. وزن صاحب مائک سے ہاتھ ہٹا لیجئے، آپ مائک پر ہاتھ کرتے رہیں گے، میرا یہاں خیال ڈسٹرب ہوتا رہے گا. وہ صبح سے آپ انتظام کرنا چاہیے کہ مائک کیسا ہے، آپ کو اور آپ کے مسجد کے ذمہ داروں کو. بار بار مائک میں آپ ہاتھ ڈالتے رہیں گے، مجمع آپ کو دیکھتا رہے گا. چھوڑ دیجئے، جیسا ہے ویسا. ایک مرتبہ سیٹ کر دیں گے، کر دیں گے، یہ بار بار کی مصیبت اچھی نہیں لگتی. تو سکندر اعظم نے کیا کہا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر کر دو. وزیروں نے کہا کہ جہاں پلا جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو بندھا جاتا ہے، اس کے پیروں کو بندھا جاتا ہے، اور آپ تو ساری دنیا کے بادشاہ، اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے ہاتھ کفن سے باہر نہیں. ایسے کرو، تم جو میں کہتا ہوں وہ کرو. اب وزیروں کو بادشاہ کی بات ماننی پڑی. پورے وزیر مل کر کیا کیا، جب اس کو کفن پہنائے تو دونوں ہاتھ کو باہر رکھے. جنازہ نکل رہا ہے سکندر اعظم کا، دونوں ہاتھ کھلے پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. ایک اللہ والا گزر رہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ اتنے بڑے بادشاہ کا یہ قانون کیوں کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو کفن سے کیوں باہر رکھا؟ تو وہ اللہ والے نے کہا بادشاہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ساری دنیا کا بادشاہ مر کر جا رہا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی کے خالی رہ گئے ہیں، کوئی چیز لے کر نہیں جاتا، بالکل تلے طرح خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیا وہ اپنے طرف سے دیا، تیری وجہ سے میں نے کوئی نئی چیز نہیں دیا. جب بھی جو لے کر آئے گا سب کا سب دنیا کے اندر چھوڑ کر جانا پڑے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال جو ہے وہ بھی میں نے تجھے دیا، اس مال پہ تیرا ہی حق نہیں ہے، میرے پورے بندوں کا حق ہے. تو کماتا ہے تو تیرا ہی حق نہیں ہے. جو بھی کلمہ پڑھا اس تمام کلمہ پڑھنے والوں کا تیرے مال پر حق ہے. مالدار کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ ہمارے مال پر تمام مسلمانوں کا حق ہے. اس حق کو کہتے ہیں زکات. یہ نہیں کہ میں کمایا تو پورا مال میرا ہو گیا، میں جیسے چاہے استعمال کروں، نہیں. تمام مال پر تمام مسلمانوں کا حق ہے، لیکن پرسنٹیج الگ الگ ہے. پہلے ترجمہ سن لیں. زکات کسے کہتے ہیں؟ زکات کہتے ہیں پاکی کو، پاک کرنے کو. زکات کہتے ہیں پاک کرنے کو. اب آدمی کے پاس مال جم جاتا ہے، جو بھی چیز جم جاتی ہے اس کے اندر میل جمع ہو جاتا ہے. کپڑا رکھو پرانا ہو جائے گا، پانی رکھو پرانا ہو جائے گا، کھانا رکھو پرانا ہو جائے گا. ایسے ہی دولت رکھو گے تو دولت بھی پرانی ہو جائے گی، اس پر میل جم جائے گا. اب اس میل کو دور کرتے ہیں تو میل دور ہونے کے بعد جو چیز رہ جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں زکات. کب ادا کرنا ہے زکات؟ ایسے ہی کمائے تو فوراً زکات ادا نہیں کرنا. جیسا کہ ہم لوگ تجارت کرتے ہیں،
روزانہ ماہانہ انکم ٹیکس والے سیل ٹیکس والے آتے ہیں اور آ کر باقاعدہ وہ جتنا نفع کمایا وہ نفع باقی ہے یا نہیں ہے دیکھتے نہیں، فوراً اپنا پیسہ لے کر چلتے رہتے ہیں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ فرماتے ہیں تو کما میرے بندے، اچھا کما. کمانے کے بعد اگر تجھے 1 لاکھ روپے نفع ملا، اسے تو خرچ کر. کس پر؟ اپنے آپ پر، اپنی بیوی بچوں پر، سب پر خرچ کر. خرچ کرنے کے بعد اگر پیسہ بچ گیا تو اسے اٹھا کر رکھ. رکھے ہوئے پیسے پر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر اب تیرے اوپر زکات اس شرط پر واجب ہوگی کہ 100 کو 2.5 روپے دے گا. تاجر لوگ جانتے ہیں کہ آج حکومت کتنا ظلم کر رہی ہے. 40% ٹیکس لگا رہی ہے، 30% ٹیکس لگا رہی ہے. کئی بزنس ایسے ہیں جو 50% ٹیکس لگا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تو پہلے کما، کمانے کے بعد نفع حاصل کر. نفع کو لے کر پہلے اپنی ضروریات پوری کر. اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے نا، اس پیسے پر 1 سال جب پورا ہو جائے گا تو اس 1 سال کے گزرنے کے بعد 100 کو 2.5 روپے کے حساب سے زکات ادا کر. اگر کوئی آدمی 2 لاکھ روپے کمایا، 2 لاکھ روپے کما کر 1 لاکھ روپے اس کے خرچ ہو گئے، اب صرف 1 لاکھ روپے اس کے پاس باقی ہے اور 1 لاکھ روپے پر 1 سال گزر گیا ہے. اب شریعت کہتی ہے کہ 1 لاکھ روپے پورے تجھے تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے غریبوں کو نکال دے. اس سے اچھا سودا اور اس سے اچھا قانون دنیا کے اندر کہیں ملے گا میرے دوستو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا آسان لگایا. زکات مصیبت کی چیز نہیں ہے. زکات تو انتہائی آسان چیز ہے. کہ کیا؟ کہ پہلے مال کمائیں گے، سال گزرے گا، سال گزرنے کے بعد 100 کو 2.5 روپے دینا پڑے گا. 100 کو 10 روپے بھی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ 100 کو 50 روپے دے، گھٹنے ٹیک کر مسلمان کو دینا پڑتا. ڈاکٹر جتنا پوچھتا دیتے کہ نہیں دیتے؟ لائر جتنا پوچھتا دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ اب اللہ پوچھے تو کیا نہیں دے گا مسلمان؟ ڈاکٹروں کو دینا معلوم، لائروں کو دینا معلوم، روڈیوں روڈداروں کو دینا معلوم، پولیسوں کو دینا معلوم ہے کہ اللہ کو دینا معلوم نہیں ہے. اللہ کو دینا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ 90 پر 7 روپے 50 پیسے دے رہے ہیں، 2 روپے 50 پیسے میرے غریب بندوں کے ہیں. 90 پر 7 روپے 50 پیسے تو اٹھا لے، لیکن 2 روپے 50 پیسے میرے غریب بندوں کو ادا کر. اسی لیے زکات کا بہت بڑا درجہ ہے. قرآن کہتا ہے جو زکات نہیں دیتا وہ کافر ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زکات نہ دے کر بھی مسلمان. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ کافرون. جو زکات نہیں دیتا وہ کافر ہو جاتا ہے، کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. زکات ادا کرنا چاہیے، پائی پائی کا حساب نکال کر زکات ادا کرنا چاہیے. ہماری دولتوں کی زکات ادا کرنا چاہیے، ہمارے انویسٹ کیے ہوئے مال کی زکات ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اسلام کے 5 بڑے احکام میں سے ایک حکم ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں مسلمان کو. آج مسلمانوں کی پوری زکات اگر نکل گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بنگلور کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا. کم سے کم ہمارے خاندان کی برابر کی زکات نکل گئی تو ہمارے خاندان میں کوئی غریب لڑکی شادی کے لیے نہیں ترسے گی. ہمارا پیسہ حرام میں بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن حلال میں خرچ کرنے کا جب مسئلہ آتا ہے، زکات کا جب مسئلہ آتا ہے تو مسلمان پیچھے ہٹ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو زکات دینے کی توفیق عطا فرمائے. زکات اسلام کے احکامات میں سے ایک بہت بڑا حکم ہے. اسی لیے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے صحابہ کو بھیج کر زکات وصول کرتے تھے. جب حضور کا انتقال ہوا تو بہت سارے مسلمان زکات دینے سے انکار کر دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے زکات وصول کرے. جو لوگ زکات نہیں دیے، حضرت عمر فاروق نے ان مسلمانوں کے ساتھ جہاد کیا. جہاد کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ غیروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا. غیروں کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے، اپنوں کے لیے تلوار نہیں اٹھائی جاتی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے تلوار کس کے لیے اٹھائی؟ جو زکات نہیں دینے والا مسلمان ہے اس کے لیے بھی تلوار اٹھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زکات نہیں دیتا وہ کافر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ورنہ حضرت ابوبکر صدیق کو تلوار اٹھانے کی کیا ضرورت؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا ابوبکر ظالم تھے؟ بات طور پر حضرت ابوبکر تلوار نہیں اٹھاتے تھے. تلوار کس کے لیے اٹھایا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار کو 3 لوگوں کے اوپر اٹھاؤ. ایک وہ جو ظلم کرتا ہے، دوسرا وہ جو اسلام سے پھر جاتا ہے، تیسرا وہ جو زکات نہیں دیتا. اس کے علاوہ کسی اور پر تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں. آج تو تلوار
मुसलमान का बच्चा बच्चा उठाता है, हर छोटा बड़ा उठाता है। रमजान के महीने में भी तलवारें उठाई जा रही है, रमजान के महीने में भी कत्ल गारत गिरी हो रही है, रमजान के महीने में मर्डर हो रहा है। ये है मुसलमानों के इलाके, जिन इलाकों में रमजान बरसता है, रहमतें बरसती है, उन इलाकों में मुसलमान तलवार उठाकर कत्ल गारत गिरी करते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी हादसा अखबार में आप भी पढ़े होंगे, बेंगलुरु के अंदर आया हाल कि रमजान के महीने में तलवार उठाई गई, एक नौजवान का कत्ल हुआ। कौन सा इलाका? मुसलमानों का इलाका। क्या हो गए हमारे इलाकों को? क्या हो रहा है हमारे इलाकों में? बच्चा बच्चा तलवार उठा ले, रमजान के महीने में कत्ल कर रहा है एक मुसलमान, और रमजान के महीने में एक मुसलमान कत्ल हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? मुझे माफ फरमाए, इसके जिम्मेदार तो मस्जिद के जिम्मेदार होते हैं। अगर मोहल्लों के अंदर एक कंट्रोल होता, मोहल्लों के अंदर एक जाब्ता होता, मोहल्लों के काउंसलर अच्छे होते, मोहल्लों के एमएलए अच्छे होते, तो बच्चों बच्चों के हाथ में लांग नहीं आता, बच्चों बच्चों के हाथ में तलवारें नहीं आती। बड़े से लेकर छोटे तक बिगड़ा हुआ है तो तमाम के हाथ में बच्चा बच्चा भी तलवार और चाकू लेकर फिर रहा है गैरों के सामने। गणेशा की ईद में कोई हिंदू हिंदू को नहीं मारा, क्रिश्चियन की ईद में कोई क्रिश्चियन क्रिश्चियन को नहीं मारा। ये मुसलमान डूब कर मरना चाहिए, बल्कि उस पूरे मोहल्ले वालों को मैं कहता हूं कि डूब कर मरो कि रमजान जैसे महीने में मुसलमान मुसलमान पर तलवार उठाया है। फिर भी इनमें से बाज मस्जिद के जिम्मेदार है। कैसे मस्जिद के जिम्मेदार? ये दाढ़ी मुंडवे मस्जिद के जिम्मेदार कैसे बन गए? ये कत्ल करने वाले कैसे मस्जिद के जिम्मेदार हो गए? ये जुल्म करने वाले मस्जिद के कैसे जिम्मेदार हो गए? मेरा बस चलता तो इनके टुकड़े टुकड़े कर इनको कुत्तों के हवाले कर देता। रमजान के महीने में मुसलमानों की नाक काटने वाले ये फरतूत और कमीने मुसलमान है। तलवार तो सिर्फ 3 लोगों पर उठाई जाती है। एक वो जो इस्लाम को नहीं मानता, दूसरा जो इस्लाम से फिर जाता है, मुसलमान होकर जो मुर्तद हो जाता है उस पर तलवार उठाई जाती है, तीसरा जो ज़कात नहीं देता उसे तलवार उठाई जाती है। आज तो तलवार बच्चों का खिलौना बन गया। हर गाड़ी में देखो लांग, जो आदमी गाड़ी रखता है उसके अंदर जरूर लांग होती है। तलवार रखना फकर समझा जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलवार उठाने वाला तलवार ही से मरेगा, तलवार उठाने वाला तलवार से मरेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसे दरसुमों से, ऐसे कमीनों से मोहल्लों को पाक करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। इनको दुआ नहीं, ऐसे मुकद्दस दिनों में इनको बद्दुआ करना है कि अल्लाह ऐसे कमीनों से हमारे माशरे को पाक फरमा, जिससे इस्लाम को धब्बा लग रहा है, जिससे ईमान को धब्बा लग रहा है, जिससे मुसलमानों को दाग लग रहा है कि रमजान के महीने में मुसलमान तलवार उठाए, रमजान के महीने में मुसलमान कत्ल गारत गिरी करे, दुआओं में मसरूफ होने के बजाय, रोजों में मसरूफ रहने के बजाय, इबादत में मसरूफ होने के बजाय मुसलमान रमजान के महीने में भी तलवार उठाकर बाकायदा किसी का कत्ल कर रहा है। क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को मुसलमान? इन चंद मुसलमानों की वजह से पूरे मोहल्लों पर अल्लाह तबारक व तआला की आफत आ जाएगी, पूरे मोहल्लों पर अल्लाह तबारक व तआला की आफत आ जाएगी। इसलिए पूरे काउंसलर से लेकर एमएलए तक इसके बारे में गौर फिक्र करना पड़ता है, यहां तक कि पुलिस को भी इसके बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन क्या करें, सब इज्जत बेचने वाली औरतों की तरह बिक चुके हैं कि पैसा बोलता है, ये बात आ गई है। जो भी बड़ा मुजरिम होगा पैसे देकर सबकी जुबान बंद कर देता है। पुलिस की जुबान बंद करो, जज की जुबान बंद करो, फैसलों की जुबान बंद करो, बड़े लोगों की जुबान बंद करो। इसीलिए पूरे का पूरा मोहल्ला तबाह हो रहा है। कोई मोहल्लों में अमन नहीं है कि मुसलमानों के मोहल्ले आज जितना बिगड़े हुए हैं उतना किसी गैर मुस्लिमों के मोहल्ले बिगड़े हुए नहीं है। हर एतबार से बुराइयां मुसलमानों के मोहल्ले में पाई जाती है। अभी सुनकर ताज्जुब होता है कि मुसलमानों के मोहल्लों में शराब का धंधा हो रहा है, मुसलमानों के मोहल्लों में गांजे का धंधा हो रहा है, मुसलमानों के मोहल्लों में लड़कियों का धंधा हो रहा है, मुसलमानों के मोहल्लों में कैसे कैसे धंधे हो रहे हैं कि यह मुसलमानों के मोहल्ले हैं, इनको मुसलमानों का मोहल्ला कहा जाएगा। तौबा करो मेरे दोस्तों, ऐसे जालिमों को, ऐसे कमीनों को, ऐसे रजीलों को, ऐसे ईमान फरोशों को दिल खोल कर बद्दुआ करो कि अल्लाह इनको गारत कर दे, इनको तबाह कर दे। एक बुश जुल्म करेगा तो बुश बुरा हो गया, एक नरेंद्र मोदी जुल्म करेगा तो नरेंद्र मोदी बुरा हो गया, एक अडवाणी जुल्म करेगा तो अडवाणी बुरा हो गया। मुसलमानों में कितने नरेंद्र मोदी है, मुसलमानों में कितने मोदी फिर क्या कहते हैं, मुसलमानों में कितने अडवाणी है, मुसलमानों में कितने बुश है, इनका इलाज करने वाला कौन है? हमारे मोहल्लों का अमन कैसा आएगा? सिवाय इन 3 लोगों के किसी और को तलवार उठाने की इजाजत नहीं है। आज हर कोई तलवार इतना पुट्टा भी तलवार लेकर फिर रहा है। जर्रा मुच्छी निकली तो तलवार उठा लिया, दाढ़ी तो इसे जिंदगी भर निकलती नहीं, निकली तो इन्हें छोड़ता भी नहीं, फिर भी इन्हें मर्द बना करते, इन्हें तो हिजड़ा है, हिजड़ा निकल गई तो तलवार उठा लिया।
نہیں, تلوار تو صرف 3 آدمی کے لیے اٹھایا جائے گا, جو اسلام کو نہیں مانے گا, اسلام کے خلاف دشمنی کرے گا, میدان جہاد میں اترے گا. تلوار اٹھاؤ تو اسلام لا کر پھر مرتد ہو گیا, اس پر تلوار اٹھاؤ. حضرت ابوبکر صدیق نے تیسرے نمبر پر کس پر اٹھایا تلوار؟ زکات نہ دینے پر تلوار اٹھایا, زکات نہیں دینے والوں پر تلوار اٹھایا, کیونکہ زکات کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ زکات اگر نہیں دے گا تو وہ قتل کرنے کے برابر ہو. اسے قتل کر دو, پہلے زکات پوچھو. اگر زکات نہیں دیتا ہے تو اسے سمجھاؤ کہ زکات کا حکم ہے, قرآن کا حکم ہے, زکات دو. اگر نہیں دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تلوار لے کر اسے ختم کر دو, کیونکہ زکات نہیں دینے والا ہمارے معاشرے میں زندگی گزار نہیں سکتا. آج ایسا نہیں کہ مزمل صاحب بولے زکات نہیں دینے والوں پر تلوار اٹھاؤ, شاید تلوار لے کر مالدارہ کے گھروں کو گزارنے جاتے ہیں. نہیں, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. آج کوئی خلیفہ ہمارا نہیں ہے, آج ہمارا کوئی امیر نہیں ہے, آج ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے. ہم خود خلیفہ بن گئے, ہم خود امیر بن گئے, ہم خود امیر رہبر بن گئے. ہمارا آج کوئی بڑا نہیں ہے اور ہم کسی کو اپنا بڑا بھی مانتے نہیں, کسی کو اپنا بڑا بھی مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پر رحم فرمائے. عرض کر رہا تھا میرے دوستو, زکات کس کو کہتے ہیں؟ مال کے پاک کرنے کو زکات کہتے ہیں. اور زکات نہ دینے والے کی سزا کیا؟ قتل کرنا ہے. اور زکات کب دینا ہے؟ کہ مال پر جب سال ختم ہوتا ہے زکات دینا ہے, وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ کہ 100 کو 2.5 روپے, کھا پی کر بچت رہ کر. ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. کھانے سے پہلے زکات ادا کرو, پینے سے پہلے زکات ادا کرو, کپڑے لینے سے پہلے زکات ادا کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے تو کھا لے, پی لے, کپڑے لے لے, تیرے تمام ضروریات کو پورا کر لے, اس کے بعد اگر پیسہ بچت رہا تو تب بھی فوراً تجھے زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ 1 سال گزر جائے تو تب جا کر اس پر غریبوں کا حق آ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکات کیوں دے, زکات کیوں دے؟ اس کے 3 فائدے ہیں زکات کے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے میرے دوستو کہ زکات دینے کا مقصد یہ ہے کہ دل سے مال کی محبت نکالنا, اللہ کی محبت پیدا کرنا. بندہ جب زکات نکالتا ہے اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ مولا تیری محبت میرے دل میں ہے, مال کی محبت میرے دل میں نہیں ہے. بندہ مال نکال کر, تھوڑا مال نکال کر اللہ کے دربار میں اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے. کیونکہ جس کے دل میں مال ہے, جس کے پاس مال ہے, اس کے دل کے اندر مال کی محبت آ جاتی ہے, اور جس کے پاس مال ہے اس کے پاس شیطان آ جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان. مال اگر آ گیا تو شیطان آ گیا, جس کے پاس مال نہیں رہتا اس کے پاس شیطان نہیں رہتا. اسی لیے حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے. بادشاہ چھوڑ کر جب اللہ کے حوالے ہو گئے, جنگل کی طرف جا رہے تھے تو پیچھے سے شیطان آ رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم پھر کر دیکھے تو شیطان فالو کر رہا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مولا تیرے لیے میں حکومت چھوڑا, پھر بھی یہ شیطان میرے پیچھے پڑا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم یہ شیطان تمہارے پیچھے رہے گا اس وقت تک جب تک کہ تمہارے جیب میں دولت رہے گی. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا کہ مولا میرے پاس دولت کہاں ہے؟ اللہ نے کہا جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھو کہ تمہارے جیب میں 1 دینار ہے. جب تک 1 دینار ہے یہ شیطان تمہارا پیچھا کرتا رہے گا. 1 دینار ہو تو شیطان پیچھا کرے, کروڑوں کی دولت ہے ہمارے پاس, کیا شیطان ہمارا پیچھا نہیں کرے گا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زکات نکالنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کا ثبوت دیتا ہے کہ مولا مال سے میری محبت نہیں ہے, مال تو تیرا دیا ہوا ہے. اس لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ مال کی محبت کو نکالنے کے لیے زکات نکالتا ہے. 2.5% زکات نکال کر اللہ کی محبت کا ثبوت دیتا ہے. محبت کسے کہتے ہیں؟ پوری دولت قربان کرنے کو محبت کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پوری دولت قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, 100 میں 2.5 روپے قربان کر دے میں تیری محبت کو قبول کر لوں گا. 100 کو 2.5 روپے اگر کوئی مسلمان قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو قبول کر لیتے ہیں. محبت کا تقاضا تو کیا تھا کہ پوری دولت قربان کر دے, پوری دولت. صحابہ کے اندر اللہ کے نام پر پوری دولت قربان کرنے کا جذبہ تھا. کوئی آدھی دولت قربان کرتے, کوئی پوری دولت قربان کرتے اللہ کے نام پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, جہاد کا وقت تھا, صحابہ میں اعلان کرتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے اللہ کے نام پر قربان کرو. صحابہ اسی لمحہ اٹھے اور سیدھے گئے اپنے گھر سے اپنی دولتوں کو لے کر آ گئے. کوئی کچھ, کوئی کچھ, کوئی کچھ. ہمیشہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کے درمیان میں سخاوت میں مقابلہ ہوتا تھا.
حضرت عمر سوچتے ہیں کہ آج میں گھر کو جاؤں گا ابو بکر سے زیادہ مال لے کر آؤں گا. حضرت عمر فاروق گئے اور گھر کے اندر جتنا مال تھا اس کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ گھر میں رکھ کر آدھا حصہ لے کر پورا لے کر آ گئے. یہ بڑی پوٹلی تھی حضرت عمر فاروق کی. آج حضرت ابو بکر صدیق بھی لے کر آ رہے ہیں. حضرت عمر خوش ہو کر آ رہے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے زیادہ مال لے کر آ رہا ہوں. لا کر دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے, لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت پڑھ لیا ابو بکر کی, عمر کی سورت پڑھ لیا. عمر کے سورت کو پڑھتے ہی معلوم ہو گیا کہ عمر آج ابو بکر سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم بتا دیں گے کہ ابو بکر سے کوئی آگے بڑھنے والا نہیں ہے. پوچھتے ہیں ابو بکر کو عمر کو کہ عمر کیا لائے اور گھر کے اندر کیا چھوڑ کر آئے. حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ گھر کے اندر جتنا مال تھا اس میں سے آدھا مال آپ کے لیے لے کر آ گیا ہوں. اچھا, گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ آدھا مال چھوڑا. پھر حضرت ابو بکر کے عمر کے سامنے ابو بکر کو پوچھتے ہیں اے ابو بکر آپ کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ گھر کے اندر جتنا تھا وہ سب لے کر آ گیا. گھر میں کیا چھوڑے؟ اللہ اور اس کے رسول کی برکت چھوڑ کر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر کبھی زندگی میں ہم آپ سے آگے بڑھ نہیں سکتے. اللہ کے نام پر تو محبت کا تقاضا کیا, اللہ جتنا پوچھے اس سے زیادہ دے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بھی دیکھیے کہ 2.5% پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں. حق تو یہ تھا کہ پورا مال نہ دے, جب تیری ضرورت پوری ہو گئی تو اب تیرے پاس پیسے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ قانون اللہ تعالیٰ پاس کر دیتے کہ کسی کے پاس مال رکھنے کی اجازت نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں کوئی مالدار ہوتا؟ کوئی مالدار نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال رکھو لیکن مال کی زکات ادا کرو. زکات کتنی ادا کرو؟ 2.5% ادا کرو. کیوں 2.5% ادا کرے گا؟ اس لیے کہ تمہارے دل پر میں اپنی محبت بٹھانا چاہتا ہوں, مال کی محبت بٹھانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں 2.5% مال نکال کر بندہ اللہ کی محبت کا ثبوت دیتا ہے. سب سے بڑا مقصد ہے یہ, مال کو قربان کرو. اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کے راستے پر مال اور جان کو قربان کرو, اللہ تمہارے لیے جنت کو قربان کرے گا. آج نہ جان اللہ کے لیے قربان ہو رہی ہے نہ مال اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے. ہاں دوسروں کے لیے مال قربان ہو رہا ہے, دنیا والوں کے لیے مال قربان ہو رہا ہے, حرام کے لیے مال قربان ہو رہا ہے, اللہ کے لیے مال قربان نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے لیے جب دینے کا وقت آتا ہے حساب ڈال کر دیکھتے ہیں کتنے, 100 کو 2.5 روپے خوش ہو گئے, 1 لاکھ کو 25 روپے, 1000 کو 25 روپے خوش ہو گئے, 1 لاکھ کو 2500 روپے اتنا کیا. اگر کسی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو پھر کتنا ہوا؟ 2.5 لاکھ. 2.5 لاکھ روپے دینا کیا, وہ 2.5 لاکھ روپے آئے تو ذرا میرے بزنس میں روٹیشن ہوگا. اب سوچ رہا ہے 2.5 لاکھ روپے اگر رہیں گے میرے بزنس میں روٹیشن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زکات نہیں دیتا وہ 2.5% کی وجہ سے اس کا پورا مال تباہ ہو جاتا ہے. 2.5% کی وجہ سے اس کا پورا مال تباہ ہو جاتا ہے. 1 پیسہ 10 پیسے اگر زیادہ ہو گئے تو میرے دوستو کوئی بات نہیں, 1 پیسہ مال کا کم نہیں ہونا چاہیے. 1 پیسہ زکات کا کیا کر دیتا ہے؟ پورے مال کو خراب کر دیتا ہے. ابھی میں نے ایک مولانا کی تقریر میں سنا کہ زکات کا پیسہ ایڈز کے کیڑے سے بھی زیادہ بدتر ہے. زکات کا جو پیسہ ہے نا, ایک کیڑا اگر ایڈز کا اگر کسی کے جسم پہ چلا جائے تو جیسے پورا جسم تباہ ہو جاتا ہے. زکات کا اگر 1 پیسہ کسی کے مال میں مل گیا تو پورا مال ختم ہو جاتا ہے. ایڈز کا نام لیتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, پانی پانی ہو جاتے ہیں. ایڈز کے لیے اتنا ڈرتے ہیں میرے دوستو, ایڈز سے تو صرف جسم خراب ہوتا ہے, زکات نہ دو گے تو ایمان خراب ہو جاتا ہے, دولت ختم ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ زکات دیے بغیر کوئی باپ وہ پیسہ رکھتا ہے, وہ دولت نہ اسے کام آتی ہے نہ اس کے بچوں کو کام آتی ہے. کتنے ایسے تاریخی واقعات ہیں جنہوں نے زکات نہیں دیا تو ان کی اولاد بھیک مانگتی ہوئی پھر رہی ہے. کتنے ایسے اللہ والے گزرے ہیں, زکات تو زکات اپنی پوری دولت کو قربان کیا تو ان کے بچے اپنے وقت کے کروڑ پتی بنے ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز, سنو مالداروں سنو کان کھول کر, اللہ تعالیٰ تم کو کم نہیں دیا, بہت دیا ہے. مسلمان آج غریب نہیں ہے, آج مسلمان غریب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دینے والا بنایا ہے, لیکن زکات کا پیسہ برابر نہیں نکالتا, زکات حساب نہیں کرتا.
اپنے دکان کے بزنس کے لیے ایڈیٹر کو رکھتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، کتنا کس کا ہے، کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے، یہ ایڈیٹر رکھتا ہے. کبھی زکات کے لیے ایڈیٹر کو کہا کہ میرے مال کی زکات بھی نکال کر بتا دے کہ کتنی زکات ہوتی ہے. ایک آدمی 1 کروڑ پتی ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ میں نے زکات کے لیے بھی ایڈیٹر کو رکھا، پورے مال کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے. جن لوگوں نے تاریخ میں زکات نہیں دی ان کی اولاد بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی. سنو واقعہ دل تھام کر. حضرت عمر بن عبد العزیز اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے 1 بیٹی عطا فرمائی. کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے 1 بیٹی، بادشاہ کو وہ بھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی حضرت عمر بن عبد العزیز کو. ایک وقت میں 800 دینار کا کپڑا پہنتے تھے. کتنے دینار کا؟ 800 دینار کا. دینار کسے کہتے ہیں؟ سننے کے سکے کو. 150 روپے والا اگر کپڑا پہن لیا تو 3 دن کا مردہ اکڑے سکا کر جاتا. کمرشل اسٹریٹ کی جینس پینٹ لے لیا تو وہ بھی جینس پینٹ وہ 90 بھی دکھتی ہے. اس سے تو ہمارا پرانا جھبا خوبصورت دکھ رہا ہے. وہ 90 پینٹ لیا کہتے ہیں یہاں بھی جھلڈی ہے بھی جھلڈی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا عید کیسے منائی جائے، عید کیسے منانا ہے. مسلمان تو آج تک عید کریاچ نہیں، خطبہ منایا نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا عید کسے کہتے ہیں. کیا کپڑے پہنتا ہے آج کا مالدار؟ وہ بھی حرام کے کپڑے پہن لیتا ہے. عمر بن عبد العزیز تو باپ دادا ہی خاندانی مالدار تھے. ایک وقت میں 800 دینار کا کپڑا پہنتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے خلافت دی تو پوری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی. حضرت عبد الرحمن بن قاسم کو کسی نے پوچھا اپنے آنکھوں کا کوئی واقعہ بیان کرو، مختصر طور پر عرض کرو. حضرت عبد الرحمن بن قاسم نے کہا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ایک عجیب واقعہ. عمر بن عبد العزیز اور اسی زمانے میں اور ایک ملک کا ایک بادشاہ تھا ہشام بن عبد الملک. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بادشاہ بنایا، ان کو بھی بادشاہ بنایا، ان کو بھی بچے دیا، ان کو بھی بچے دیا. لیکن عمر بن عبد العزیز اپنی دولت اپنے بچوں کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ غریبوں میں تقسیم کر دی. ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوا تو ان کی پراپرٹی میں صرف 17 دینار نکلے. بادشاہ کی پراپرٹی میں کتنے دینار نکلے؟ صرف 17 دینار. 5 دینار کفن دفن کے لیے خرچ ہو گئے. 1 دینار 22 دینار کفن دفن کے لیے خرچ ہو گئے. 1 دینار خبر کھوجنے والے کے لیے دیا. 11 دینار میں 11 بچوں کو تقسیم کر دیے گئے. ایک بچے کے حق میں 1 دینار آئے. صرف باپ کے طرف سے 1 دینار وراثت میں ملا. چند دن نہیں گزرے جب حج کا موقع آیا تو یہی عمر بن عبد العزیز کے بچوں کو میں نے ہزاروں درہم و دینار حاجیوں میں تقسیم کرتے ہوئے دیکھا. باپ نے وہاں دولت کو اللہ کے نام پر قربان کی، خرچ کی تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو محتاج نہیں رکھا. ان کے بچوں کو اتنی دولت دی کہ وہ بچے حج کے مہینے میں ہزاروں غریبوں کو ہزاروں درہم و دینار تقسیم کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، کھجور کھلاتے تھے. اس کے برخلاف ہشام بن عبد الملک پوری حکومت پر قبضہ کر کے مر گیا. جب وہ مر گیا تو اس کے 12 بچوں کو 2-2 لاکھ دینار وراثت میں آئے. چند سال نہیں گزرے کہ وہی بادشاہ کے بچوں کو حج کے موقع پر حاجیوں کے پاس بھیک مانگتے ہوئے میں نے دیکھا. جو ماں باپ اپنے بچ پیسوں کو اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے وہ پیسے ان کی اولاد کو بھی کام نہیں آتے. فوراً وہ پیسوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دو. میں یہی مثال آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا. 1 پیسہ بھی مت بچاؤ، 1 پیسہ بھی زکات کا نہ بچاؤ، کیونکہ 1 پیسہ زکات کا تمہارے 10 کروڑ کو تباہ کر کے رکھ دے گا. 1 پیسہ اگر زکات کا باقی رہ گیا تمہارے 10 کروڑ کو تباہ کر کے رکھ دے گا. بھائی مالدار کو زکات لینا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. میں مالدار ہوں الحمدللہ، میں زکات کا پیسہ کھا نہیں سکتا. لیکن کتنے مالدار ایسے ہیں جو دوسروں کی زکات تو لے کر نہیں کھاتے لیکن خود کی زکات تو کھا لے کر ہے. اگر کسی مالدار کے اوپر 2 لاکھ روپے زکات کے واجب ہوئے، صرف 1 لاکھ روپے زکات کے بانٹ رہا ہے اور 1 لاکھ روپے خود وہ زکات کا پیسہ کھاتا رہا ہے. دوسرا زکات دیا تو نہیں کھاتا، خود اس کی زکات کے پیسے وہ کھا رہا ہے. اس لیے زکات کا پیسہ نہ خود کھانا جائز ہے نہ کسی مالدار کو کھلانا جائز ہے. زکات کا پیسہ تو غریبوں کو کھلانا جائز. زکات کا پیسہ غریبوں کو کھلانا چاہیے، کسی اور کو نہیں کھلائے گا. اس لیے 1 پیسے کا حساب پہلے معلوم کر لو، سال بھر معلوم کرتے رہو. رمضان آیا
تو صرف رمضان میں پوچھتے ہیں اس پر زکات کیا, اس پر زکات کیا, یہ قرض ہے, وہ قرض ہے, ایسا اتنا پیسہ گیا, اتنا پیسہ. اس بات پہ مسئلے سمجھ میں بھی نہیں آتے, اس بات پہ مسئلے بیٹھے بھی نہیں جاتے. ایک سال تک کوشش کرتے رہو کہ میرا نفع کتنا آیا, نقصان کتنا آیا, کتنی زکات نکالنا ہے, کسے دینا ہے, کیسے دینا ہے زکات. ایک پیسہ بھی نہ بچاؤ, کیونکہ دنیا میں بھی مصیبت, آخرت میں بھی مصیبت. دنیا میں مصیبت کیا کہ اس کا مال تباہ ہو جائے گا, آخرت میں مصیبت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سونے اور چاندی کو سانپ اور بچھو کی شکل بنا کر اس کی پیشانی پر بٹھا دیں گے, وہ مالتا رہے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم, ارے یہ سانپ نہیں ہے, بچھو نہیں, بلکہ یہ تیری دولت ہے جو دنیا میں جمع کرتا تھا, تو نے غریبوں کا حق ادا نہیں کیا, جس کی وجہ سے آج وہ مال سانپ کی شکل میں تیرے خبر پر آ گیا. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے, یہی رمضان کے مہینے میں نے تحقیق کر کے بتایا, میرے پاس وہ صاحب کا فون نمبر بھی موجود ہے. میرے دوست ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا. یہی بنگلور کی بات عرض کر رہا ہوں, چھپانے والوں نے چھپا دیا, لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مالداروں کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے. چھپانے والوں نے چھپا دیا, جب خبر کھوتے ہیں میت کو دفن کرنے سے پہلے اس پہ سانپ بیٹھا ہوا تھا. یہی بنگلور کی بات, سانپ بیٹھا ہوا تھا. آنکھوں کے سامنے آج ہمارے قبروں کا عذاب ہم کو نظر آ رہا ہے, آنکھوں کے سامنے ہمارے قبروں کا عذاب ہم کو نظر آ رہا ہے. میرے دوستو, اس لیے ایک ایک پائی حساب لگا کر زکات ادا کر دو. کوئی اپنے مال کی زکات حفاظت نہ کرو, کیونکہ زکات کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے کہ مولا اگر تو چاہے تو میں 100 روپے بھی دے دوں گا. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, 90 پر 7 روپے 50 پیسے تو رکھ لے, 2.5 روپے میرے غریب بندوں کو دے دے. اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. کون ایسا مسلمان ہے جو اللہ سے محبت کرنا نہیں چاہتا؟ اللہ سے محبت نہیں کرو گے, سب کو خواہش ہے اللہ سے محبت کرنا ہے. اللہ سے محبت کرنے کا واحد راستہ کیا ہے کہ تم اپنے مال کی زکات ادا کرو, مال کی محبت نکل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں جو آدمی, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اپنے مال کی زکات نکال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مال کا حساب لیتے ہوئے اس سے شرماتے ہیں. جب حساب نکل گیا تو پھر میں زکات نکل گیا تو اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے. اس لیے پیسوں کا حساب نکال نکال کر زکات ادا کرو. سب سے پہلا فائدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کرتے ہیں. دوسرا فائدہ کیا کہ زکات نکالنے والے کے دل سے بخالت ختم ہو جاتی ہے. بخیل نہیں ہوتا زکات نکالنے والا, کبھی سخی بن جاتا ہے. بخیل نہیں ہوتا زکات نکالنے والا, سخی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ کو سخی پسند ہے, بخیل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بڑی ہی انتہائی درجے پر نفرت کرتے ہیں. ایک وہ بوڑھا جو بڑھاپے میں زنا کرتا ہے, وہ بوڑھا جو بڑھاپے میں زنا کرتا ہے, ایسے بوڑھے زانی سے اللہ بڑی نفرت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جوان زنا کرے تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں. جوان بھی زنا کرے اللہ ناراض, بوڑھا بھی زنا کرے اللہ ناراض, لیکن بوڑھے پر بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں. کم سے کم اپنی بزرگی پر تو خیال کر لیتا. یہ تو جوان ہے, جذبات میں آ گیا, لیکن تو بوڑھا ہو کر, تیری شادی بھی ہوئی, تیرے بچے بھی ہوئے, سب کچھ ہوئے, پھر بھی یہ عمر میں یہ کام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں کرتے. بوڑھے زانی پر پھر یہاں ذرا میں چھیڑتا چلوں, زنا کسے کہتے ہیں؟ بڑے کام کو زنا نہیں کہتے. آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ العینان تزنیان, آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے, آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو آنکھوں کے زنا میں مبتلا ہے کہ گھر میں ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹھتے ہیں کہ جوان لڑکی ناچتی ہے تو یہ بوڑھا مزہ لے رہا ہے. یہ بڑھاپے میں اس جوان کو دیکھ کر کیا حسرت کرے گا؟ یہ بڑھاپے میں آنکھوں کا زنا کرے گا. اگر میرے بھائی بزرگ, میرے بزرگ, میں تیرا چھوٹا بچہ سمجھ کر عرض کر رہا ہوں, یہ بڑھاپے میں اگر تجھے شرم آ گئی تو تیرے پورے گھر کے اندر شرم کا ماحول پیدا ہو جائے گا, کیونکہ تیرے بڑھاپے کی خدا خبر کرتا ہے. خدا کے احکامات کی کیا تو قدر نہیں کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں وہ بندہ اگر مر جاتا ہے تو اس کے قبر میں عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. ایک ایسے ہی بوڑھے میاں گزر گئے جن کے بال سفید نہیں ہوئے. محبت ہلائی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. بعض لوگوں کے بال سفید نہیں ہوتے, بڑی عمر ہو جاتی ہے, 60-70 سال کی بھی ہو جاتی ہے تو بال سفید نہیں ہوتے. بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ 17-18 سال میں سفید ہو جاتی ہے. تو ایک بوڑھے میاں کا انتقال ہوا تو ان کے بال سفید نہیں ہوئے داڑھی کے. اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ بیٹے اگر میں مر جاؤں تو میری داڑھی پہ آٹا ڈال دینا اور مجھے دفن دینا کر دینا. ابا داڑھی میں آٹا؟ ہاں بیٹے میرے بال سفید نہیں ہوئے, میں اللہ کے پاس سفید داڑھی لے کر جانا چاہتا ہوں.
وہ بزرگ تو کم سے کم سفید داڑھی لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ ایسا بزرگ ہے اسے داڑھی نہیں کیا لے کر جائے گا, باڑی لے کر جائے گا. کم سے کم سفید کی کالی کی داڑھی لے کر جاؤ اللہ کے پاس. اللہ مجھے عذاب دے رہا ہے, یہ حضور کی سنت بھی اس عذاب میں آ جائے گی, اس کے صدقے میں معاف کر دے. اللہ خوش ہو کر معاف کر دیں گے. اللہ جہنم میں ڈالے گا تو محبت سے اللہ کو لاڑ اور پیار سے کہو اللہ جہنم میں ڈالے گا. ہاں تو نماز نہیں پڑھا جہنم کو جا, روزہ نہیں رکھا جہنم کو جا, ٹی وی نہیں دیکھا جہنم کو جا. اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے اللہ میں نہیں جاؤں گا, داڑھی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا. اللہ کہیں گے میرے پیغمبر کی سنت جہنم میں نہیں جائے گی, اس داڑھی کے صدقے میں نے تجھے معاف کر دیا. کم سے کم سفید کی کالی کی داڑھی تو لے کر جاؤ. داڑھی نہیں لے کر جاؤ گے تو کیا صورت میں حامان اور شداد کو کم سے کم داڑھی تھی, خدائی دعویٰ کرنے والوں کو داڑیاں تھی. آج محمد کے غلام کو داڑھی نہیں ہے. رمضان میں بھی داڑھی منڈا رہا ہے اور عید کے دن دیکھنا کپن پارا کا پسل بنڈا بن جاتا ہے اس کا چہرہ. عید کے دن اس کا چہرہ دیکھنا, پورے ایک مہینے کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے. 2020 ون ڈے بھی نہیں, وہ حجامہ بھی سر 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 گھستے رہتے ہیں رات سر. ارے ہمارے گھر کے دکان گلی میں, ہمارے گھر کی گلی میں دکان ہے, گنیشا جیسی عید گزری رات کو دکان کھلا نہیں رہا, کرسچنوں کی عید گزری رات کو دکان کھلا نہیں رہا. مسلمانوں کوئی پاک کنویں میں نہیں, کوئی پاک تالاب میں نہیں. مجھے معاف فرمائے کہ کنگیری کے غلیظ پانی میں ڈب کر مرو کہ مسلمانوں کی عید میں حجام بھی اپنا دکان کھلا رکھتا ہے. اس سے بڑھتی اور کیا رخصت ہو سکتی ہے. تو میرے حال اس بوڑھے میاں نے کہا کہ بیٹے میری داڑھی میں آٹا ڈال دینا. آٹا ابا کیوں؟ بیٹے ڈال دو, بس تمہارا کام جو ہے وہ کرو, بچت میرا کام میں جو ہے میں کروں گا. اب داڑھی میں آٹا پڑ گیا, چلے گئے, مر گئے. اللہ نے پوچھا کہ اے بڈھے تو نے آٹا کیوں ڈال کے لایا؟ اللہ آٹا نہیں, یہ میرے بال سفید ہیں. ارے مجھے ٹھکاتا ہے. اللہ کیا کروں, ٹھکاتا نہیں بلکہ ایک ہیلا بیان کر رہا ہوں. تو نے کہا تھا نا جس کے داڑھی کے بال سفید ہو جاتے عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے, میرے داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے, عذاب سے بچنے کے لیے تیرے میں نے یہ ہیلا کہا. میرے سے ڈرا تو دنیا کے اندر, ہاں پروردگار تیرے سے ڈرا. جا جو مجھ سے ڈرا وہ جنتی ہو گیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ سے اگر ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ ڈبل جنت عطا فرماتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر میری کون سی نعمتوں سے تم جھٹلاؤ گے. میرے سے ڈر جاؤ, سنگل جنت بھی نہیں ڈبل جنت دوں گا. اللہ سے آئے میرے سے بندے تو نے میرے سے ڈرا, ہاں اللہ ڈر کر کیا ہوں. اچھا جا جو میرے سے ڈرا وہ بھی جنتی ہو گیا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں. ایک وہ بوڑھا جو زنا کرتا ہے, چاہے وہ ہاتھ کا زنا, آنکھ کا زنا, کان کا زنا, ہاتھ کا زنا, زم شرم گاہ کا زنا, چاہے کوئی بھی زنا کرے, بوڑھے زانی سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. دوسرا احسان کر کے جتلانے والا, کسی کی مدد کرتے ہیں بھول جانا چاہیے, مدد کرنے کے بعد فلاں وقت میں تجھے کریا نہیں, جیسے ہی احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا احسان کر کے جتلانا ایسا ہے جیسا خے کر کے پھر چاٹنا ہے. کوئی خے کر کے چاٹے گا نہیں چاٹتا, تو پھر احسان کر کے کیوں چتلاتے ہو؟ آج ذرا کام کر دیے ووٹا آ گیا, ذرا کام کر دیے اشتہار آ گیا, ذرا کام کر دیے اخبار میں آ گیا, فلاں صاحب نے ختنہ کیے ہیں, فلاں صاحب نے حج کو بھیجے, فلاں صاحب نے شادیاں کیے ہیں, فلاں صاحب نے مسجد بنائی ہے, فلاں صاحب نے کیا ہے. غریبوں کے اوپر احسان کر کے جتلانا خے کر کے چاٹنے سے بھی زیادہ ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے کان تک پہنچ جانا چاہیے. احسان کرو دریا میں ڈال دو, کیونکہ تمہارا احسان اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ برابر دینے والے ہیں. احسان کر کے نہ جتلاؤ, تفصیل پہ جانا نہیں ہے. دوسرا وہ آدمی جو احسان کر کے جتلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی پسند نہیں کرتے. تیسرا کون؟ جو بخالت کرتا ہے, بخیل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی اسے پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جنت کو بنائے, جنت کو 30,000 سال تک اللہ نے سوارا. کتنے ہزار سوالا؟ 30,000 سال تک جنت کو سوارا. جنت سورتی گئی. جیسے ہی جنت سور گئی اللہ تعالیٰ نے جنت سے پوچھا بول تو کیا چاہتی ہے, بول تو کیا چاہتی ہے. جنت نے کہا کہ اللہ میری 2 خواہشیں ہیں. کیا ہے 2 خواہشیں تیری؟ اے اللہ, ایک مجھ میں متکبر کو داخل نہ کر, دوسرا مجھ میں بخیل کو داخل نہ کر. یہ جنت کی خواہش ہے. تکبر کرنے والے کو میرے اندر داخل نہ کر, بخیل آدمی کو میرے اندر داخل نہ کر, کیونکہ بخیل آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. 2 خواہشیں, ایک مجھ میں متکبر کو داخل نہ کر, دوسرا مجھ میں بخیل کو داخل نہ کر. یہ جنت کی خواہش ہے. تکبر کرنے والے کو میرے اندر داخل نہ کر, بخیل آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا.
اس بقالت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکات کا حکم لایا کہ تم مال دینے کے عادی بن جاؤ، تمہارے سے بخل ختم ہو جائے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا کے بیٹے تھے، شیطان سے ایک مرتبہ ملاقات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ شیطان تجھے انسانوں میں کون پسند؟ شیطان نے کہا کہ مجھے انسانوں میں ایک آدمی پسند ہے۔ کون؟ بخیل مومن بہت پسند ہے۔ بخیل ہے لیکن مومن ہے، بہت پسند ہے۔ اور ایک آدمی پسند نہیں، کون؟ بدکار سخی۔ بدکار ہے لیکن سقی ہے، گنہگار ہے لیکن سقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کے صدقے میں اسے نیک بنا دے گا۔ لیکن مومن ہے، بخیل ہے تو اس کی بقالت کی وجہ سے اس کے ایمان کو خطرہ آ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ بقالت سے بچانے کے لیے زکات کا حکم دیے کہ زکات نکالو، تمہارے دل سے بقالت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کے اندر مسلمان کی ہمدردی پیدا کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں میرے پاس مال ہے، تیرے پاس غریبی ہے، تو اپنی غریبی کو مجھے دے، میں میرے مال کو تجھے دیتا ہوں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، برابر برابر ہیں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، مال نکل کر غریب کو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا زکات دینے والے کا احسان نہیں، اصل میں زکات لینے والے کا احسان ہے، کیونکہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آ جائے گا زکات دینے والا پوری زکات لے کر پھرے گا، لیکن ایک آدمی بھی زکات لینے والا نہیں رہے گا۔ زکات جیسے واپس گئی تھی، گھر سے باہر گئی تھی، ویسے زکات واپس آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زکات لینے والوں کے دور میں زکات دے دو، ورنہ تمہاری زکات قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آج بہت سارے ہیں غریب، فوراً زکات ادا کرو، زکات ادا کرو، کیونکہ اس کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ زکات دینے سے آدمی سقی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سقی پسند ہے۔ زکات مال ہے، وہ مال انسان کو جاتا ہے، انسان کو جب مال جاتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، کتوں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، انسان پر رحم کریں گے تو کیا خوش نہیں ہوں گے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک زانیہ عورت جو زنا میں مبتلا تھی، یہ کتے کو پانی پلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب ایک مسلمان کی غریبی کو دور کرنے کے لیے زکات کا پیسہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ زکات کے بے شمار فائدے ہیں، میں نے صرف 3 فائدے آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ ایک اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بقالت ختم ہو جاتی ہے، تیسری چیز کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، ایک بن جاتے ہیں۔ غریبی مٹنے کا واحد راستہ زکات ہے۔ آج جتنے بھی منسٹر، جتنے بھی بڑے لوگ کھڑتے ہیں وہ غریبی مٹانے کا دعویٰ لے کر کھڑتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے آقا نے غریبی مٹانے کا علاج بتایا کہ زکات ادا کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زکات اللہ کی عبادتوں میں سے اہم عبادت ہے، اس مسئلے میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اب تو یہ زکات کی فضیلت ہو گئی، زکات کے کچھ چھوٹے چھوٹے اہم مسئلے سن لیجئے کہ زکات کون دینا ہے۔ کیا جس کے پاس کار ہے انہیں زکات دے؟ جس کے پاس بنگلہ ہے وہی زکات دے؟ نہیں۔ زکات کے لیے قانون کیا ہے؟ جس کے پاس سونا اور جس کے پاس چاندی ہے وہ زکات دے۔ سونا کتنا رہنا؟ 80 پر 7 گرام سونا ہے، زکات واجب ہو جاتی ہے، یا 612 گرام چاندی ہے، زکات واجب ہو جاتی ہے۔ کسی آدمی کے پاس تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے تو پھر کیا؟ نہ 80 پر 7 گرام سونا برابر ہے، نہ 612 گرام چاندی برابر ہے، تو پھر زکات کیسے ادا کرے؟ تو حضرات فقہاء بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے پیسوں کو، دونوں کی قیمت کو ملائیں گے۔ اگر آپ کے پاس 300 گرام چاندی ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 50 گرام سونا ہے تو اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ دونوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ 612 ساڑھے 12 گرام چاندی کی قیمت اگر بنتی ہے تو زکات واجب ہو جاتی ہے۔ اس حساب سے میں نے حساب ڈال کر دیکھا، آج کے حساب سے 9,500 روپے اگر کسی کے پاس ہے تو وہ زکات لے نہیں سکتا بلکہ زکات دینا ہے اسے، کیونکہ ہر عورت کے پاس تھوڑا چاندی تھوڑا سونا تو رہتا ہے۔ پاؤں کی پٹی تقریباً 500,000 روپے کی ہوتی ہے، کان کے بالیاں، ہاتھ کے انگوٹھے ملائے تقریباً ایک 15-20 گرام کا، گلے کی چین سب ملائے تو 15-20 گرام، سب کا پیسہ اگر ملا کر دیکھیں گے تو 9,500 روپے کی قیمت تو ضرور آ جاتی ہے۔ تو ایسی عورت زکات دے گی لیکن زکات نہیں لے گی۔ آج ہم جو بھی غریب دکھتا ہے اسے زکات دے دیتے ہیں،
تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے کہ نہیں ہے. اگر غیر حق زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ کر دیتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے لے صاحب، تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، اللہ اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کریں گے. کیوں کہ کبھی کبھار زکوٰۃ کے پیسے بھائنا کو بھی دینے کا موقع آتا ہے، بھونیا کو بھی دینے کا موقع آتا ہے، بھابھیوں کو بھی دینے کا موقع آتا ہے، بھائیوں کو بھی دینے کا موقع آتا ہے. ایسے وقت میں دل میں نیت کر کے زکوٰۃ ادا کر دو، لیکن زبان سے زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہ کرو، کیونکہ زکوٰۃ بولے تو مال کا میل نظر آتا ہے اور لینے والا سوچے گا اللہ کیا حالت پر تو لا کر رکھ دیا کہ میں زکوٰۃ لینے والا بن گیا. دل ٹوٹے گا، اور کسی بندے کا دل توڑنا اللہ کو پسند نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا کعبہ توڑے گا مجھے اتنا غصہ نہیں آتا جتنا میرے بندے کا دل توڑتا ہے تو غصہ آتا ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے دل میں نیت کر لینا. اور تیسری بات یہ ہے سیدوں کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ. سیدوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. سید خاندانوں میں سب سے اہم اور اولا خاندان ہے. ان کے لیے آپ رمضان کے مہینے میں تحفہ دو، بہترین پیسہ دو، گفٹ دو. حضور کی اولاد میں سے ہے، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ لینا بھی جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا پیسہ دینا بھی جائز نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ضرورت پڑے تو آپ فون کے ذریعے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں یا بالمشافہ بھی معلوم کر سکتے ہیں. بہرحال زکوٰۃ رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ ثواب زیادہ ملتا ہے. فوراً اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے زکوٰۃ نکلو گی تو مال کم ہو جائے گا، اللہ کہتے ہیں زکوٰۃ نکلے گی تو مال زیادہ ہو جائے گا. شیطان کی بات سے زیادہ اللہ کی بات پر مجھے اور آپ کو بھروسہ ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنی پر زکوٰۃ نکالنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آخر میں کچھ اعلانات ہیں. سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج رات ہماری مسجد میں تقراتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. بہت سارے مسلمان ہر سال آخر کے عشرے میں پریشان ہو جاتے ہیں، کیا حضرت وہاں اشتہار لگانا تقراتاں جائز نہیں کرتے نا. بارش کے قریب کچھ مینڈکاں ٹرانے لگتے ہیں، ویسے ہی کچھ مولوی صاحب بھی رمضان میں نہیں تو تقراتوں کے قریب ٹرانے لگتے ہیں. وہ خود مفتیاں نہیں ہیں لیکن فتوا دینا شروع کر دیتے ہیں. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مفتی نہیں ہے جو ایسے بےہودہ اشتہار لگاتے ہیں. وہ خود کئی بدعتوں میں مبتلا ہے، ان کی مسجدوں میں کئی بدعتیں چلتی ہیں. ہم نہ کہ تو جی تم نہ کہ تو تھو. فیصلہ انصاف کا برابر ہونا چاہیے. میں تفصیل میں نہیں جاتا، پہلے بھی میں جب مسجد سبحانیہ میں تھا تو اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ بحث کر دی، اور بہت سارے لوگوں کو جو سمجھ میں نہیں آتا کیا حضرت تاخرات بدعت کرتے نا، تاخرات بدعت نہیں ہے. ارے وہ ایک مدرسے میں پڑھے گا، میں مندر میں پڑھا، میں بھی تو مدرسے میں پڑھا ہوں، میں بھی تو قرآن پڑھا ہوں، میں بھی تو حدیث پڑھا ہوں. اشتہار لگانے کے بجائے ایسے علماء کو آ کر علماء سے مل کر بات کرنا چاہیے کہ بھائی تم جو کر رہے ہیں بدعت ہے، آپ آؤ، نہیں تو ہم نہ بلاؤ، ہمیں بیٹھ کر بات کریں گے. بدعت اگر صحیح ہے آپ ثابت کر دیں گے تو ہم بھی ہماری مسجد میں ختم کر دیں گے. اگر ہم اسے سنت ثابت کریں گے تو کیا آپ اپنی مسجد میں شروع کریں گے؟ ارے یہ باہر سے اشتہار لگانا نامردی کی علامت ہے. یہ تو علماء سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، اسے علماء کے درمیان رکھ کر مسئلہ حل کرنا چاہیے. بنگلور کے اندر بہت سارے مفتیاں ہیں، پھر ان مفتیوں کا کیوں فتوا نہیں آتا جو آپ جیسے ایک صرف دارالعلوم کے فارغ بھی نہیں ہے آپ نے فتوا جاری کر دیا. اور یہ رات میں سونے والی قوم اور یہ رات میں جاگنے سن کھانے والی قوم جو مسجد میں آنے کی طرف الحمدللہ آ رہی ہے، تو ان کو مسجد سے بھی دور کرنے کی یہ اشتہاروں کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں. تو یہ انسان نہیں بلکہ شیطان کے ایجنٹ ہیں. تقراتوں میں کیا ہوتا ہے؟ قوالی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے. تقراتوں میں صرف مسجد میں بیٹھتے ہیں، خود دین کی بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بس اپنی اپنی جگہ پر چلے جاتے ہیں. بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایک غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھنا بدعت ہے. پھر ان کی مسجد میں تراویح کے بعد 1 گھنٹہ جو تفسیر ہوتی ہے وہ بھی بدعت ہے، کیونکہ حضور کے زمانے میں تراویح کے بعد تفسیر نہیں تھی. فجر کے بعد جو تفسیر ہوتی ہے وہ بھی بدعت. ان کی مسجد میں عورتوں کا جو انتظام ہو رہا ہے کیا ان سنت ہے کیا؟ جب ان کی مسجدوں کے اندر ایسے غلط کام ہو رہے ہیں کبھی ہم نے اشتہار نہیں لگایا. کیوں کہ فتنہ ہم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ فتنہ کرنے والا شیطان کا ایجنٹ ہوتا ہے. اس لیے تقرات بدعت نہیں ہے میرے دوستو. الحمدللہ ہماری مسجد عمر فاروق میں تقراتوں کا انتظام ہے، مسجد بیپاریہ میں تقراتوں کا انتظام ہے، بہت ساری مسجدوں میں تقراتوں کا بھی انتظام ہے. بدعت نہیں ہے، آپ پر زبردستی نہیں ہے. سونا چاہے تو سو سکتے ہیں، جاگنا چاہے تو جاگ سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، چاہے تو مسجد کو بھی آ سکتے ہیں. مسجد میں آ جائے تو بہتر کیا کہ کچھ دین کی بات ہو جائے گی، دعا ہو جائے گی. نہ معلوم کہ کس کی دعا میں کیا تاثیر ہے، کس کی آمین میں کیا تاثیر ہے.
اس لیے الحمدللہ ہماری مسجد میں حسب معمول تقراتوں کا انتظام ہے. آج رات انشاءاللہ تعالی پہلی تقرات ہے اور میں نے 5 تقراتوں میں 5 نبیوں کی تاریخ جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ہے وہ تجویز کیا. پہلی تقرات انشاءاللہ تعالی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تاریخ. دوسری تقرات انشاءاللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت. تیسری تقرات انشاءاللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت. چوتھی تقرات انشاءاللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت. 5ویں تقرات انشاءاللہ تعالی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ. ایک بہت بڑا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے, بڑا شاندار اور مسئلہ مسائل سے بالکل آراستہ ہے. 5 تقراتوں میں ان 5 نبیوں کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد دعا ہوگی. آپ تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے. اسی کے ساتھ اور ایک اعلان بھی یہ ہے کہ مستورات کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی خاص پردے کا انتظام ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے اسکول کے گراؤنڈ میں کیا ہے. عورتوں کو بھی جو لانا چاہتے ہیں وہ شوق سے لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کرنے والوں کے انتظام کو قبول فرمائے. دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ ہماری مسجد کے سامنے کی خریدی کا مسئلہ بہت بڑا ہے. رمضان کے فوراً بعد اس صاحب کو پیسے ادا کرنا ہے. 1 اسکوائر فٹ کی قیمت 2500 روپے ہے. ابھی میں نے عرض کیا 1 پیسہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ 70 پیسوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. 1 اسکوائر فٹ خریدو گے تو 70 اسکوائر فٹ کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اگر پوری 1 اسکوائر فٹ خریدنے کی طاقت ہے تو 1 اسکوائر فٹ خریدیے. اگر آدھی خرید سکتے ہیں تو آدھی خریدیے, ورنہ چادر میں آپ لوگ دل کھول کر چندہ عنایت فرمائے. ہمارے پیسے جوتے چپل نکر بنین پر 100 روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اللہ کے گھر کو آ کر ہمارے جیب سے اگر اللہ کے لیے 20 25 50 روپے نہیں نکلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑھتی کوئی بد نصیب نہیں ہوگا. اس لیے تمام مسلمانوں سے اس وقت جو ہماری مسجد عمر فاروق میں بیٹھے ہوئے تمام نوجوانوں سے, بچوں سے, بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہ جائیں, دل کھول کر اللہ کے مسجد کے اللہ کے گھر کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو دلانے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.